رمضان المبارک کی آمد ہے، ہر سو خوشی و مسرت کا سماں ہے، ہر مسلمان شاداں و فرحاں خوش ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے، یہ بے شمار نعمتوں کا مہینہ ہے۔ روزے دار اور عبادت گزار کے لیے رمضان المبارک کا یہ مہینہ بشارتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ رب العالمین کی نوازشات و انعامات کا مہینہ ہے۔ سنن ترمذی کی وہ روایت جس میں یہ الفاظ موجود ہے، جس میں ایک آواز لگانے والا رمضان المبارک کی ہر صبح کو یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے نیکیوں کو سمیٹنے والے آگے بڑھ، اے نیک اعمال کے ذریعے سے اپنی رجسٹر کو سجانے والے آگے بڑھ، اے رب کو خوش کرنے والے آگے بڑھ۔ اور آگے یہ آواز لگاتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے شر کے طلبگار رک جا، اے رب کی نافرمانیوں میں اپنی زندگی گزارنے والے رک جا۔ مطلب رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہے میری اور آپ کی زندگیوں کو بدلنے کے لیے آتا ہے، میرے اور آپ کی بہترین طریقے سے تربیت کر کے جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، یہ قیام و سیام، شکر و صبر، استقامت، تلاوت و مغفرت کا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ جس میں مجھے اور آپ کو رب العالمین کا خاص فضل حاصل ہوا ہے۔ وہ خاص فضل قرآن مجید ہے جو میری اور آپ کی بات چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، جو مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں رب العالمین کا جو فضل ہے، خاص فضل ہے، حاصل ہوا ہے، جو حق کی نہایت ہی واضح انداز میں، جو حق کو نہایت ہی واضح انداز میں بیان کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اس بات کو جانیں۔ ابھی چند ہی گھڑیوں میں انشاءاللہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں میں اور آپ داخل ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے لیے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ میں اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس بات کو جاننا یہ سب سے ضروری ہے، اور رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانے کے تعلق سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اخلاص ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، رب العالمین کو خوش کرنے والے اعمال انجام دیجئے، رب العالمین کے حکموں پر چلا جائے، رب العالمین کی بندگی میں ڈوب کر کے رب العالمین کو راضی کیا جائے۔ دنیا والوں کے لیے کوئی عمل انجام دینا ہے نہ دیں گے، اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کیجئے۔ اور یہی پیغام، یہی درس مجھے اور آپ کو رمضان دیتا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں گے، بات چاہے رمضان کی ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، میں اور آپ اپنے ہر عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور شریعت مجھے اور آپ کو یہی حکم دیتی ہے کہ اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے وہ طریقہ بھی بتایا کہ خالص دین کو کیا ہے، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہی اخلاص ہے، یہی پیغام شریعت مجھے اور آپ کو دیتی ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کیا جائے اور یکسو ہو کر کے نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے۔ یہی محکم اور سیدھا دین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو یہ پہلی چیز ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کیا جائے۔ دوسری چیز، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے، ان بابرکت گھڑیوں سے میں اور آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو دوسری چیز جو ہے وہ شرک سے بیزار رہنا ہے۔ شرک سے بیزار رہیں گے تو میں اور آپ رمضان المبارک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ آتا ہے، یہ پیغام لے کر کے آتا ہے، یہ درس، یہ سبق امت مسلمہ کو پڑھا کر کے جاتا ہے، لوگوں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرنا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، آپ جائیے امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں میں دانوں والی تسبیح تھماتے ہیں، ہاں جبہ دستار پہن کر کے وہ رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی مشرک، کوئی مشرکانہ اعمال انجام دے کر کے کیسے اللہ کو راضی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اسی لیے شرک سے بچنا ہوگا، شرک سے اپنے دامن کو پاک و صاف کرنا ہوگا، توحید پر آنا ہوگا، توحید پر ڈٹنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے کیا کہا تھا؟ سورہ زمر آپ پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزر چکے ہیں، اللہ نے سب کی طرف یہ وحی نازل کی ہے، یہی وحی نازل کی گئی تھی کہ شرک مت کرنا۔ اگر شرک کرو گے تو البتہ یقیناً ہم آپ کے عمل کو ضائع کر دیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، تو میں اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ تو اسی لیے میرے بھائیوں، کیا مجھے اور آپ کو اللہ کہ عذابات کا ڈر نہیں لگتا ہے؟ اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اللہ کا شریک مت بنائیے گا۔ اگر آپ شرک سے بچیں گے، شرک سے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھیں گے تو آپ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تیسری چیز، یہ جو چیزیں میں مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ بہت ہی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں۔ زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر گوشے میں مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ میرے اور آپ کا عمل نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری والے اعمال مجھے اور آپ کو انجام دینے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلیں گے تو میں اور آپ خیر پر چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا عمل یہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے اسوے کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا کہا تھا نبی علیہ السلام نے؟ کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ نبی علیہ السلام کا یہ اسوہ ہے، یہ عمل ہے کہ نبی علیہ السلام روزہ کھولتے وقت، افطار کرتے وقت جلدی کرتے تھے۔ لیکن آج ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس جیسی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ایک مثال احتیاط کے نام پر آج کیا ہو رہا ہے؟ افطار روزہ کھولنے میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ کیا یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کا اسوہ ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ نبی کے اسوے کو، عمل کو چھوڑیں گے، یاد رکھیے آپ بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ احتیاط آپ کو بربادی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ کیا کہا تھا نبی علیہ السلام نے؟ لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ میری امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گا جب تک کیا ہے میری امت کے لوگ کیا ہے روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے، لیکن احتیاط کے نام پر تاخیر سے روزہ کھولا جاتا ہے۔ کیا یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری ہے؟ اسی طرح سے ایک دعا کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، چھوٹے بڑے سب کی زبانوں پر یہ دعائیا کلمات ہے۔
सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु वाले जो अल्फाज है ये हर किसी के जबान पर है, लेकिन ये साबित शुदा अल्फाज नहीं है, ये रिवायत ज़ईफ़ है, लेकिन मस्जिद की स्पीकरों से इस दुआ का एहतिमाम किया जाता है। जब तक इस दुआ को नहीं पढ़ा जाता है रोजा नहीं खोला जाता है। क्यों मेरे भाइयों, जो साबित शुदा चीजें नहीं है उस पर अमल हो रहा है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की मेरे और आपके नजदीक अहमियत नहीं है। अगर मेरे और आपके नजदीक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नतों की अहमियत होती तो जो साबित शुदा चीजें हैं मेरे और आपका उस पर अमल होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रोजा खोलते, रोजा खोल करके होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुआ को पढ़ते। अबू दाऊद की ही रिवायत है कि ज़हबत ज़मअ वबतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह, प्यास मिट गई, रगें तर हो गई और इंशाअल्लाह सवाब साबित हो गया। इस दुआ को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे। लेकिन अगर आप जायजा लेंगे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, औरतों तक, किसी को ये दुआ इल्ला माशाअल्लाह याद होगी, लेकिन अक्सर को ये दुआ याद नहीं है। जो साबित है उसका एहतिमाम नहीं, और जो साबित नहीं है उसका बड़ा एहतिमाम होता है। इसी तरीके से जबानी नियत की जाती है। गदिन नवैतु वाले ये जो अल्फाज है, हाँ, सहर के वक्त इन अल्फाज का एहतिमाम किया जाता है। इस बात में किसी को शक नहीं है, ला सवाब इल्ला बिन्निया, कि नियत के बगैर सवाब हासिल नहीं हो सकता है। लेकिन नियत क्या चीज है? ये जो जबानी अल्फाज जो जबान के जरिए से जो क्या नियत कराई जा रही है, क्या ये साबित है? शरीयत से साबित शुदा अमाल नहीं है, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? नियत दिल के इरादे का नाम है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है, और नियत दिल के इरादे का नाम है। जबानी नियत करना ये बिदअत है, लेकिन उम्मत का एक बड़ा तबका खुसूसियत के साथ इसका एहतिमाम कर रहा है। क्या ये चीजें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है? जो चीजें साबित नहीं है उस पर आप अमल करेंगे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाँ, की ताबेदारी कैसे मुमकिन है मेरे भाइयों? कैसे आप रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने से फायदा उठा सकते हैं? मुस्लिम की इस रिवायत को अपने दिल दिमाग में रखे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिसने किसी ऐसे तरीके पर अमल किया, किसी ऐसी चीज पर अमल किया जिस पर हमारा तरीका नहीं है, तो वह अमल नाकाबिल कबूल है, मरदूद है। अब अल्लाहुम्मा लका सुमतु वाले ये जो अल्फाज है, फिर गदिन नवैतु ये जो रोजे की नियत करवाई जाती है, क्या ये चीजें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है? जब साबित नहीं है तो फिर आप क्यों अमल कर रहे हो? उन्हीं चीजों पर अमल करना होगा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। ये तीसरी चीज थी। और चौथी चीज, रमजानुल मुबारक के रोजों का एहतिमाम करना है। बहुत सारे नौजवानों को देखा जाता है हट्टे कट्टे है, लेकिन बिला उज्र के रोजा छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों याद रखे, जो बिला उज्र रोजा छोड़ेगा उसको दर्दनाक अज़ाब दिया जाएगा, उसके जबड़े फाड़ दिए जाएंगे, उसका खून बहता रहेगा। क्यों? क्योंकि लोग बिला उज्र रोजा छोड़ने वाले हैं। इस तरह के बहाने नौजवान लेकर के आते हैं, पेशाब से पाक नहीं है, हाँ, काम बहुत है, काम का बोझ बहुत है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने आपको तंदुरुस्ती दी है तो रमजानुल मुबारक के रोजों का एहतिमाम कीजिएगा। बिला उज्र इन रोजों को मत छोड़े, और ईमान और सवाब की नियत के साथ इन रोजों को रखिए। ईमान और सवाब की नियत शामिल नहीं रहेगी तो कुछ फायदा नहीं होगा। मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रमजानुल मुबारक के रोजे ईमान और सवाब की नियत से रखे तो उसके साबिक़ा गुनाह, पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। तो मेरे भाइयों, रमजानुल मुबारक के रोजों का एहतिमाम कीजिए। खुसूसन मैं नौजवानों को पैगाम देता हूं कि रमजानुल मुबारक के रोजे जो आप पर फर्ज किए गए हैं तमाम लोगों पर मत छोड़िएगा, वरना खतरनाक अजाब दिया जाएगा। इसी तरीके से तरावीह की नमाज का एहतिमाम करना है। लेकिन आप देखिए, रमजानुल मुबारक की जो बाबरकत घड़ियां आती है,
ऐसे ही लहव लइब में, खेलो तमाशे में इन अय्याम को गुजारा जाता है, बर्बाद किया जाता है। आप हर जगह का जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि बाबरकत घड़ियों को भी लोग गनीमत नहीं जान रहे हैं, इनकी अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। ये कितना मुबारक महीना है इसको नहीं समझ रहे हैं। रात इफ्तार रोजा खोलने के बाद से लेकर के सहरी तक ऐसे ही वक्त गुजारी की जाएगी, वक्त गुजारा जाएगा, कुछ हासिल नहीं। ना कुरान मजीद को पढ़ा जाएगा, ना नमाजों का एहतिमाम, कुछ नहीं। ये नौजवानों की बात हो रही है। ईमान और सवाब की नीयत से क़ियामुल लैल का एहतिमाम आप लोगों को करना है। अगर आप इसका एहतिमाम करेंगे तो साबिक़ा जो पिछले जो आपके गुनाह है सगीरा वो मिटा दिए जाएंगे, मुआफ कर दिए जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है, कहा मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जिसने क्या है रमजानुल मुबारक का क़ियाम ईमान और सवाब की नीयत से किया तो उसके जो पिछले गुनाह है, जो साबिक़ा गुनाह है, वो मुआफ कर दिए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अफसोस होता है, अल्लाह ने ताकत दी है, तंदुरुस्ती है, वो 1-1.5 घंटा अल्लाह के हुजूर ठहर नहीं सकते हैं। अल्लाह के हुजूर ठहर करके खुशू व खुजू के साथ सलात तरावीह, नमाज तरावीह का एहतिमाम नहीं करते हैं। उन्हें नमाज तरावीह बोझ लगती है और ये बहाने लेकर के आते हैं, 1 पारा 2 पारा 1.25 पारा ये ज्यादा हो गया है, इसमें खुद तखफीफ की जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। रमजानुल मुबारक का ये एक महीना जो इबादत का महीना है, इसमें भी ये बहानेबाजियां। मेरे भाइयों, अपने दिन और रात को इबादतों में गुजारिएगा। ये नेक बंदों की अलामत है, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं जो क़ियाम और सुजूद क्या है, अल्लाह के सामने क्या है, रातों में क़ियाम और सुजूद की हालत में गुजारते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो अपनी रातों को अल्लाह के सामने सुजूद और क़ियाम की हालत में गुजारते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। वरना याद रखे, आप बेहुदा चीजों में लगे रहेंगे, बेहुदा चीजों से बाज नहीं आएंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान को भी सुन लीजिएगा। कहा कि मल्लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिह फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु, के जो बेहुदा चीजों से बाज नहीं आता है, बेहुदा चीजों को छोड़ता नहीं है, उसके भूखा प्यासे रहने की अल्लाह को जरूरत नहीं है। आप सारा दिन भूखा रहे लेकिन आप बेहुदा चीजों से बाज नहीं आते हैं तो कुछ फायदा नहीं है। ताज्जुब होता है, यह कौम हलाल चीजों से तो बचती है इस महीने में, लेकिन हराम चीजों में मुलव्वस। क्या झूठ बोलना हराम नहीं है, किसी की ग़ीबत करना हराम नहीं है, सारी रात घुट्टों पर ठहर करके जबान दराजियां करना, इसकी उसकी ग़ीबत करना, झूठ बोलना, क्या ये सारी चीजें हराम नहीं है? दिन भर आप भूखा रह करके हलाल चीजों से बचते हो, लेकिन रात का क्या हाल है? अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए मेरे भाइयों, अपने इन रमजानुल मुबारक के औकात को गनीमत जाने और अपनी जिंदगी को बदले। रमजानुल मुबारक से बेहतर कोई मौका नहीं है अपनी जिंदगियों को बदलने का। इसीलिए अपनी जिंदगियों को बदले और 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी कीजिएगा। आप तरावीह का एहतिमाम तो कर रहे हैं लेकिन फराइज को छोड़ रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं है। याद रखें, जो 40 दिन तक तकबीर ऊला के साथ नमाज का एहतिमाम करता है उसके लिए 2 चीजें लिख दी जाती है, उसके लिए 2 बरातें हैं। पहली चीज बराअतुम मिनन नार और बराअतुम मिनन नारी और बराअतुम मिनन निफाक, ये जहन्नम से आजादी, जहन्नम से छुटकारा, और दूसरी चीज निफाक से छुटकारा। ये 2 चीजें उस शख्स को हासिल होगी जिसने तकबीर ऊला के साथ फर्ज नमाजों का एहतिमाम किया होगा। फर्ज नमाजों की पाबंदी कीजिएगा। और छठी चीज के रमजानुल मुबारक के इस महीने में कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत कीजिएगा। रमजानुल मुबारक और कुरान मजीद का जो कनेक्शन है वो बड़ा गहरा है।
اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے جو سارے انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اللہ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں قرآن مجید کا خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اسلاف کی زندگیوں کو آپ پڑھیں گے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو سارے کاموں سے فری ہو جاتے اور صرف قرآن مجید میں اپنا وقت لگاتے، قرآن مجید کو پڑھنے میں اپنا وقت لگاتے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے، قرآن روزہ اور قرآن مجید یہ کل قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ جو روزہ رکھے گا وہ اللہ کی یہاں پر اس کی سفارش کرے گا کہ اے اللہ اس نے سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور شہوات سے بچا رہا، اے اللہ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ اور قرآن مجید کہے گا اللہ اس نے مجھے پڑھتا رہا، تمہیں اس کے کیا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول کرے گا۔ تو بڑی بات ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کو پڑھنے کا مہینہ ہے، اسی لیے ان اوقات کو غنیمت جانے۔ چند ہی گھنٹوں میں انشاءاللہ اس بابرکت گھڑیوں میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور خلاصہ یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز اخلاص ہے، اخلاص کے بغیر آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز شرک سے بیزار ہونا چاہیے، شرک آپ کے اندر ہے اور آپ نیک اعمال انجام ہی دیتے جا رہے ہیں تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اعمال کی قبولیت میں یہ سب سے اہم سبب ہے کہ آپ شرک سے دور رہے۔ اور تیسری چیز آپ کا ہر عمل نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیجئے، ان روزوں کو ایسے ہی مت چھوڑیے گا، بلا عذر مت چھوڑے۔ اور پانچویں چیز رمضان المبارک میں صلاۃ التراویح کا اہتمام کیجئے۔ چھٹی چیز قرآن مجید، پانچویں کیا ہے چھٹی چیز؟ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کیجئے۔ اور ساتویں چیز قرآن مجید کو پڑھیے گا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک صرف قرآن مجید پڑھتے رہیے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، دعا ہے، استغفار ہے، درود شریف کا اہتمام کیجئے گا۔ اپنے سابقہ گناہ جو آپ سے ہوئے ہیں اس پر شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگے، یقیناً اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھی، مختصر طور پر کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کو غنیمت جان کر کے مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو بدلنے والا بنائے، اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا بنائے، نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری پر چلنے والا بنائے۔ مجھے اور آپ کو ہماری یہ جو زندگیاں ہیں اللہ تعالیٰ توحید کی چھاؤنیوں میں گزارنے والا بنائے، شرک سے دور رہنے والا، اور جو ہمارے بھائی شرک میں ملوث ہے ان کو شرک سے روک کر کے توحید کا یہ جو سنہرا روشن یہ باب ہے، دروازہ ہے، یہ جو پلیٹ فارم ہے اس پر لا کھڑا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔